السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی فی محکم کتابہ الحکیم وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ حاضرین و سامعین، ماہ رمضان مبارک کی آمد پر استقبال ماہ رمضان کے حوالے سے صدیق صادق انٹرنیشنل اکیڈمی کی طرف سے آپ تمام افراد کو کی طرف سے خیر مقدم کہتا ہوں اور استقبال کرتا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار اس ماہ مبارک رمضان میں ہمیں ویسا بندہ بننے کی توفیق مرحمت فرمائے جیسا بندہ وہ ہمیں دیکھنا چاہتا ہے۔ ماہ رمضان مبارک صادق انٹرنیشنل اکیڈمی کی طرف سے آپ تمام حضرات کا استقبال کرتا ہوں اس چھوٹی سی کلپ میں کہ انشاءاللہ روزانہ آپ کی خدمت میں مسائل کو لے کر اور کچھ دعاؤں کی تشریح کو لے کر ہر روز حاضر رہوں گا۔ ماہ رمضان مبارک کا ایک روز تمام ہو چکا ہے اور اب اس وقت شب دوم میں ہم داخل ہو چکے ہیں، لہٰذا آج کے اس کلپ میں پہلے روز کی دعا اور دوسری روز کی دعاؤں کے فقرات کو پڑھ کر کچھ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ پہلے دن میں ہم نے خداوند عالم سے یہ طلب کیا کہ اللہم اجعل صیامی فیہ صیام الصائمین وقیامی فیہ قیام القائمین ونبہنی فیہ عن نومۃ الغافلین ونوم الغافلین وہب لی جرمی فیہ یا الہ العالمین واعف عنی یا عافیا عن المجرمین۔ پہلے روز خداوند عالم سے ہم نے ایسے روزے داروں میں شامل ہونے کی دعا کی کہ جو حقیقی معنی میں روزے دار کہے جانے کے لائق ہیں۔ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ بہت سے ایسے افراد ہیں جو بھوکے تو رہتے ہیں، پیاسے تو رہتے ہیں، مگر ان کا روزہ کہے جانے کے لائق نہیں ہے۔ پیغمبر اسلام کی کسی ایک زوجہ نے اپنی کنیز کے ساتھ ماہ رمضان مبارک میں روزے کی حالت میں کچھ ایسے کلمات استعمال کرتے ہوئے اس کو ذلیل کرنے کی کوشش کی، یعنی الفاظ نازیبہ کا استعمال کیا۔ تو پیغمبر اسلام نے کھانا منگوایا اور اپنی زوجہ سے یہ کہا کہ اپنے روزے کو افطار دو اور یہیں پر اپنے روزے کو توڑ دو۔ اس نے کہا کہ ابھی تو افطار کا وقت نہیں ہوا، میں یہ غذا کیسے کھا سکتی ہوں؟ پیغمبر نے فرمایا کہ جو کلمات تیری زبان سے جاری ہوئے، کیا اس کے بعد بھی تجھے لگتا ہے کہ تو روزے سے ہے؟ روزہ صرف بھوکے رہ جانے یا پیاسے رہ جانے کا نام نہیں ہے، بلکہ شکم کے ساتھ ہماری آنکھیں، ہمارے کان، ہماری زبان، ہمارے ہاتھ، ہمارے پیر اور ہمارا پورا بدن اور ہمارا پورا وجود گناہوں سے پاک و صاف رہے، تبھی وہ روزہ کہے جانے کے لائق ہے۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ فقہ کی بحث میں بس وہ 9 ہی چیزیں ہیں جو روزے کو توڑ دیتی ہیں، مگر حقیقی معنی میں اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا روزہ شرف قبولیت کو حاصل کر لے تو پھر شکم کے ساتھ ساتھ پورے اعضاء و جوارح کو بھی ان چیزوں سے روکیں جن سے روکنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ اس کے بعد ہم دعا کرتے ہیں قیامی فیہ قیام القائمین، یعنی اے میرے پروردگار میری نماز کو نماز گزاروں والی نماز میں قرار دے۔ یعنی مولا کائنات فرماتے ہیں، معصومین سے روایت ہے کہ بہت سے افراد نماز پڑھتے تو ہیں مگر یہ نماز ایک ورزش اور بدنی کثرت کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں، کیونکہ اس نماز میں وہ باتیں نہیں ہیں جو نماز میں ہونی چاہیے۔ لہٰذا روزے کی حالت میں بندہ خداوند عالم سے یہ دعا کرتا ہے کہ ہمیں ویسی نماز پڑھنے کا شرف دے اور ویسی توفیق دے کہ حقیقی معنی میں یہ نماز کہی جا سکے۔ وَنَبِّهْنِي فِيهِ عَن نَوْمِ الْغَافِلِينَ، اور مجھے غفلت کرنے والوں کی نیند سے بیدار کر دے، اس لیے کہ دنیا میں 2 طرح کے افراد ہیں۔ ایک غافل ہیں جو خواب غفلت میں گرفتار ہیں، ان کو یہ خبر بھی نہیں کہ ان قریب موت کا فرشتہ ان کے نزدیک آنے والا ہے، ان کو یہ خیال بھی نہیں کہ قبر کی تاریکی میں اعمال کے علاوہ کچھ اور کام نہ آ سکے گا، انہیں یہ گمان بھی نہیں کہ روز محشر خداوند عالم ہر حرکات اور ہر سکنات کا سوال کرنے والا ہے اور جواب لینے والا ہے۔ اور ایسے غافل افراد جن کو بس دنیا کی فکر ہو وہ کبھی بھی بیدار نہیں ہو سکتے، اور جب بیدار نہیں ہو سکتے تو پھر وہ اس کامیابی تک نہیں پہنچ سکتے جس کامیابی تک خداوند عالم نے پہنچانے کا حکم دیا ہے اور پہنچنے کا حکم دیا ہے۔ لہٰذا ہمیں دعا کرنا چاہیے کہ ہم ویسے غفلت والے افراد کی نیند سے بیدار ہو جائیں۔ وَحَبْ لِي جُرْمِي فِيهِ یا الہ العالمین، اور پہلے دن ہم یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ اے میرے پروردگار ہمارے تمام جرم
اور جرائم کو معاف کر دے کہ تو ہی تمام عالمین کا اللہ اور الہ ہے۔ واعف عنی، مجھے بخش دے، مجھے معاف کر دے، یا عافیا عن المجرمین، کہ جو مجرموں کو معاف کرنے والا ہے۔ پہلے روز کی دعا کے بعد کل انشاءاللہ جو ہم دعا کریں گے خداوند عالم سے، یہ مختصر دوسری دعا ہے۔ اللہم قربنی فیہ الی مرضاتک وجنبنی فیہ من سخطک ونقماتک ووفقنی فیہ لقراءات آیاتک برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یعنی اے میرے پروردگار، مجھ کو اس ماہ میں اپنی خوشنودی اور رضامندی سے قریب کر، اور اپنی ناراضگی اور غضب سے اس ماہ میں مجھ کو بچائے رکھ، اور مجھ کو آیات قرآنی کی تلاوت کی توفیق دے۔ اے رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحیم، اپنی رحمت کے وسیلے سے میری ان دعاؤں کو قبول کر لے۔ یعنی کل جو آنے والا دن ہے اس میں ہم 3 باتیں خدا سے طلب کرتے ہیں۔ پہلی خواہش ہماری یہ ہے کہ خداوند عالم کی رضا اور مرضی ہمیں حاصل ہو جائے، اور اس کا غضب اور اس کی ناراضگی ہم سے دور چلی جائے، اور قرآن کی تلاوت کی توفیق ہمیں میسر ہو جائے۔ لہٰذا ہمیں خود بھی یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہر وہ عمل انجام دیں اس ماہ مبارک رمضان میں کہ جو خدا کی رضایت کو حاصل کرنے کا سبب ہو۔ ہر اس کام سے اپنے آپ کو بچائیں جو خدا کی ناراضگی کا سبب بن سکتا ہو، اور زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کی توفیق طلب کرتے ہوئے اہتمام کریں۔ ہر نماز کے بعد کوشش کریں کہ چند آیات قرآن ضرور تلاوت کریں، تاکہ کم سے کم روزانہ 1 جز ختم کریں، کہ جب ماہ رمضان مبارک وداع ہونے لگے تو ہم 1 قرآن کریم کو کم از کم ختم کر چکے ہوں۔ البتہ میں نے ذکر کیا تھا کل بھی کہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام 3 دنوں میں 1 قرآن ختم کر دیا کرتے تھے ماہ رمضان مبارک میں۔ لہٰذا ہمیں ان کی تعصیح کرتے ہوئے زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کرنا چاہیے۔ البتہ یہ تلاوت صرف قراءت کی صورت میں نہ ہو، بلکہ معنی اور مفاہیم کو سمجھتے ہوئے اپنی زندگی کو بھی بہتر بنانے کی کوشش کرتے رہیں۔ ماہ رمضان مبارک میں اپنی خاص دعاؤں میں ہم سب کو یاد رکھیں۔ انشاءاللہ ان کلپس کے درمیان میں فقہی مسائل بھی پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اور کروں گا انشاءاللہ کہ اسی 6، 7، 8 منٹ کے درمیان میں دعا کی توضیح بھی ہو جائے، اور ماہ رمضان مبارک سے متعلق کچھ مسائل بھی آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں۔ اپنی دعائے خیر میں ہم سب کو یاد رکھیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔